اور حکومت نے جو مل کر فیصلہ کیا ہے کہ نمازیوں کا مسجد کھولنا اور تراویح کے اجتماع کا ہونا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، مذاق نہ سمجھیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ جلنے گراؤنڈ تے تساں دسنے ہیں کہ کرونا کے بارے چ ساڈے دوست علاقہ نے کے خیالات یوٹیوب تے ویڈیو بنانے پہ دسنے پہ یار بھائی کرونا نے صاحب تے لوگوں نے کے خیالات نظر رہے، مطلب کتنی مشکل کا سامنا کرنا پیا تساں؟ دیکھیں جی، اس وقت جب بھی ہے پر پورے ملک میں غرباء اور مساکین لوگ جہاں بھی ہیں انہیں تو سارا سال مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور حکومت توجہ نہیں دیتی، لیکن یہ جو وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے ہر کوئی ملک پریشانی میں مبتلا ہے، اور خاص طور پر ہمارا پاکستان جہاں پر پہلے سے سہولیات کا فقدان ہے، پر اس میں اگر یہ پھیل جاتی ہے وبا تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں سے کہ جو حکومت نے احتیاطی تدابیر ہمیں بتلائی ہیں ان کو فالو کریں تاکہ اس جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم سب محفوظ رہیں۔ جی مانی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ موت تو برحق ہے، اگر مرنا ہے تو ویسے ہی مر جائیں گے کرونا سے مطلب بیماری سے۔ وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے انسان کی موت کا، انسان نے تو اس ایک منٹ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے، اسی وقت موت کا فرشتہ آئے گا اور انسان کی روح کا اور انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ مانی یہ آپ سے بات آخری سوال پوچھنا تھا کہ جمعے کی جو نماز ہے وہ ادا کرنے دے، کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ جی اس پہ بھی بالکل متفقہ حکومت نے اور علماء نے مل کر احتیاطی تدابیر کے ساتھ رائے جو ہے وہ منظور ہوگی، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر 5 وقت کی نماز تراویح اور جمعے کی نماز انشاءاللہ تعالی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ادا کی جائے گی، جیسے کہ 6 فٹ کا ہر ایک نمازی کے درمیان فاصلہ ہو، اور میں اس پر تمام مفتیان کرام اور خاص طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا، اور خاص طور پر وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کو کہ جنہوں نے اتنی اچھی دعوت کا اہتمام کیا اور حکومت اور علماء کو متفق فیصلے پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے لیے اتفاق کرایا۔ جی مانی شکریہ آپ کی خدمات گزار کا۔